مشہور ہے گرفتاری کے ٹائم آپ پولیس آئی, سینکڑوں پولیس والے کھڑے, آپ سگریٹ پی رہے اور پھر وہ سگریٹ بھی نہیں پھینکا, بڑا کلپ مشہور ہے آپ کا گرفتاری. جس وقت گرفتاری ہو رہی تھی نا, اس سے پہلے تو میں نے تمام ایمنیز کو کہا, ہمارے ساتھ 70-75 ایمنیز تھے اور ہر ایک کے پاس 5-6 گارڈ تھے. میں نے کہا آؤ جی چڑھ دوتے ہیں ان پہ, آج دو دعات کر ہی لیتے ہیں, کیونکہ یہ تو انہوں نے ہمیں اغوا کیا. اور یہ میں بتا دوں کہ کل جو انہوں نے ہمارے ساتھ بدماشی کی ہے, قتل کرنے کی کوشش کی ہے, دھمکیاں دی ہیں, یہ تمام کارروائی میں کروں گا. قتل کرنے کی کوشش کی جی, یہ جو کل رات کو یہ لے گئے, دوسرا انہوں نے ہمیں جو پارلیمان سے اغوا کیا. اب جو یہ کیس انہوں نے بنایا ہے, یہ کیس اب اگر یہ ثابت نہیں کریں گے تو 193 کے تحت میرا کاؤنٹر استغاثہ ان کے خلاف ہوگا. یہ آئی جی اور ڈی آئی جی ساری عمر نہیں رہیں گے, یہ ہیں رینک ایس پی, لیکن یہ کیس جو ہے انہوں نے بھگتنا ہے. ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ سے 8 دن کا ریمانڈ اور ایف آئی آر بھی بوگس ہی, وہ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے؟ دیکھیے منصف جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل تکریم ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی منصف نہ ہو, کسی کا ہرکارہ بن جائے, اور یہ آپ دیکھیں نا کس کا ریمانڈ اس نے ریفیوز کیا ہے, خان کو اس نے سزا دی, بالکل ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, تو اس کو تو منصف تو نہیں سمجھتے ہیں. اور آگے سے اس کی عدالت میں اوپر سے یہ جو ایکٹنگ کرتا ہے, وہ پھر کہتے ہیں نا کہ وہ سینے پہ مونگ ڈلنا. سر آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی تھی, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. نہیں, انہوں نے مل کے کیا ہے. اچھا, ڈی آئی جی کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کو جب لے کے گئے ہیں؟ وہ میں نے بتا دیا, وہ جو ہے رات کو لے گئے, آنکھوں پہ پٹی باندھی, پھر گھمایا, پھر آیا, پھر کمرے میں بیٹھا, 9mm کا پستول رکھا, نقاب لگایا ہوا تھا, تو اس کا خیال تھا تڑی دوں گا, شاید اس کو ہمارے ماضی کا پتہ نہیں. اچھا, تو تڑی تو ہم مطلب یہ نا کہ شاید فرعون کی بھی نہ مانے. مروت صاحب, یہ جو جلسہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوئی, تو 22 تاریخ کو جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ تو NSU بھی نہیں ہے, کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پھر ایسے عدالتیں چکر لگاتے رہیں گے, گرفتاریاں ہوتی رہیں گی؟ پھر گرفتاریاں جی بار بار کریں, کیا ہمارا بگڑتا ہے گرفتاریوں پہ؟ تو کس کو پرواہ ہے؟ کبھی آپ نے ہماری پیشانی پہ ایک لکیر بھی دیکھی ہے گرفتاری کے وقت؟ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے گرفتاریوں کے لیے, بس بیگ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کے بعد قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا کیا پروگرام بنے گا؟ وہ پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتا دیں جو کے پی اسمبلی میں تقریر ہو رہی ہیں, جس طرح وہاں سامنے آئے ہیں کھل کے, اور جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو 8 ستمبر کا جلسہ تھا, اس میں جو بیانات ہم نے دیے ہیں ان سے کوئی بیانات سے تکلیف نہیں ہوئی ہے. ان کو وہ 3-4 لاکھ کے مجمع سے تکلیف ہوئی ہے کہ یہ لوگ پہنچے کس طرح. راستے انہوں نے سارے بند کیے ہوئے تھے, اور موٹر سائیکل نکالنے کی جگہ میسر نہیں تھی, لاکھوں لوگ پہنچ گئے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندشوں کے باوجود پی ٹی آئی نے 3-4 لاکھ کا جلسہ کر لیا, تو اگر بندشیں نہ ہو اور فیملیز آئیں, تو یہ تو مطلب ہے کہ 10 لاکھ سے بڑا جلسہ ہوگا اور ہم کر سکتے ہیں. اور دیکھیں, یہ 8 ستمبر کے جلسے میں لوگوں کی بڑی جمعیت تھی جس نے ان کے طوطے اڑائے ہوئے ہیں. علی امین نے کہا کہ برات بھی لے کر آئیں گے, ڈھول بھی لے کر آئیں گے لاہور میں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین خان جو ہے وہ اپنی بیگم کو ناراض کر سکتا ہے, وہ دوسری شادی کی ضرورت نہیں کرے گا. تھینک یو. کس کے لیے وہ کہہ رہے ہوں گے آپ کے گھر؟ روز واجہ اگر اپنے لیے کہہ رہے ہیں وہ مجھے معلوم ہے, دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے. باقی جو ہے ہمارا شعر ہے. ابھی کدھر جا رہے ہیں مروت صاحب آپ؟ ابھی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میں تو فارم لینے آیا تھا, ابھی میں واپس جاؤں گا. تو ابھی آپ ان کی کسٹڈی, پولیس کی کسٹڈی میں رہیں گے؟ ہاں, پولیس کی کسٹڈی میں. سر فارم 45 ہے 47 ہے؟ ہاں جی, کیا کہا؟ 45 ہے 7 ہے دونوں نہیں یار, وہ جو اجلاس میں شرکت کا فارم. پارلیمنٹ لاجز جائیں گے, اس کے بعد آپ پارلیمنٹ لاجز جائیں گے, واپس تھانے جائیں گے؟ جدھر بھی لے جانا چاہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے. مروت صاحب کی پولیس کی سختیوں سے تنگ تو نہیں آیا, آپ کی ہمت تو نہیں آ رہی؟ جتنی آپ کی چھوٹی سی داڑھی ہے نا اتنی بھی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پولیس والے کو کیا کہا تھا آپ نے, وہ مسلی کا جو
रंग मुसल्ली का था ना, और ऊपर से धमकियां भी दे रहा था। तो मैंने कहा कि पठान तो मुसल्लियों पे बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। एक्शन लेंगे इनके खिलाफ जिन्होंने आपको अरेस्ट। बात सुने, कानून के तहत थानेदार SPDIG के इख्तियार का मुझे पता है, कहाँ उनका इख्तियार ख़त्म होता है, और अगर इख्तियार से कोई तजावुज़ करेगा तो वो ज़ातियात करेगा, और ज़ातियात वाले को हम घर में भी नहीं छोड़ते हैं। मरवत साहब, जो CPK के वज़ीर आला ने बयान दिया अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये स्टेट से गद्दारी के मुतरादिफ है। एक सूबे का वज़ीर आला कैसे यार गद्दारी नहीं कहा है, उसने कहा वफाक पे हमला है। आप अपनी तरफ से गद्दारी भी डाल आप रहे इसी हैं। का जवाब दे दीजिए। देखिए अली, मसला है खैबर पख्तूनख्वा का, और हमें मसाइल है अफगानिस्तान से। तो अब अगर अफगानिस्तान से इतनिक बुनियादों पे, ज़बान की बुनियादों पे, पड़ोस होने की बुनियादों पे अगर कोई इनिशिएटिव जरगे की वफाकी हुकूमत के थ्रू वहाँ जरगा भेजा जाता है ताकि मसाइल का तदारुक हो सके। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की पॉलिसी तो मुकम्मल नाकाम है। चतराल में अभी तक जंग लगी हुई थी, प्रैक्टिकली हमारी सरहदें बंद है अफगानिस्तान के साथ। अब क्या ज़रूरत है मैं अफगानिस्तान से दुश्मनी? पहले तो हम खुद हो रहे थे, फैज़ को भेजा हुआ था, चाय पी के जनाब बड़े सुर से फिर रहा था। अब वही अफगानिस्तान है, वही हुकूमत है, हमारी इस्लाम दुआ नहीं है। तो लिहाजा इन सूरत हाल को लाना है, नॉर्मल करना है। वज़ीर आला के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं, आप समझते हैं? एक नहीं मुताद्दिद बयानात हैं। वज़ीर आला जो है बड़े सही बयानात दे रहा है, और कोई उसका बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं। देखिए उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ PTI को KP मिला है और वो उसका वज़ीर आला है, और उसने प्रैक्टिकली पूरे मुल्क में PTI की केयर करनी होती है, और वो कर रहा है। मुल्क जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो सियासी इस्तेहकाम है, इसके लिए हुकूमत जो किरदार कर रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन जो तमाम जमातें हैं, क्या वो इकट्ठे होकर उनको जवाब दे सकती हैं? देखिए मैंने आज जो असम्बली में तकरीर की और मैंने ये बात कही, ये जो खिंचाव है ना असम्बली के अंदर, देखिए सरदार एजाज सादिक ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक जस्टर ऑफ गुड विल दिया है, एक हैंड ऑफ कोऑपरेशन जो है बढ़ाया है। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि कम से कम डायलॉग ना हो, लेकिन ऐवान के अंदर माहौल तो ऐसा हो कि एक दूसरे की तरफ सलाम दुआ तो कर सकें। और ये सरदार एजाज सादिक साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। आज ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई, क्योंकि इस माहौल में उसको फिर नफरतों की बात नहीं करनी चाहिए थी। सर आज शरीर रहमान से जब सवाल किया गया कि पार्लियामेंट में बेतौकीरी हुई, तो वो तो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे कि पार्लियामेंट में हमला हुआ। कल अता तारड़ भी यही गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना, वो जमहूरी रिवायात की अमीन रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत की मिसाल या तशबीह पीपल पार्टी के साथ हुआ कर इसने जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जैसे लीडर पैदा किए। बदकिस्मती है कि अब इस पार्टी के ये हमारा डिप्टी स्पीकर और ये शरीर रहमान अगर ये ऐसे बयानात देंगे तो अपनी पार्टी की तारीख को मसख कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। मरवत साहब